نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر بے پناہ نعمتیں فرمائی ہیں، اور ڈھیر ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، لیکن ان کی بھی تمہاری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم اپنے وجود سے لے کر اپنی سانسوں تک، اپنی سانسوں سے لے کر اپنے رشتوں تک، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، اولاد، اگر ان سب چیزوں کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لاتعداد رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو شعور کی آنکھ کھولنے کی توفیق دی ہے، خیر اور شر میں فرق کی تمیز بخشی ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ مالک کریم نے جس شخص کے اعضاء کو سلامت رکھا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے کان سنتے ہیں، اس کے پیر چلتے ہیں، اس کی زبان بولتی ہے، اس کے ہاتھ اپنی بساط کے مطابق کام کرتے ہیں، تو یہ رب کریم کی بہت بڑی نعمتیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین کی کچھ سمجھ عطا فرمائی ہے، سجدے کا موقع دیا ہے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے کی صورت میں اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس رب کریم کا اپنے بندے سے محبت کا لازوال رشتہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر انسان کو حاضری کا موقع میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں جن کا شمار رب کریم کا قرآن فرماتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اسی سورہ ابراہیم کے اندر جس میں یہ فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت کے اندر شکوے پیدا ہو گئے، ان کے پاس جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں موجود تھیں، ان کے شکر کی طرف تو کبھی ان کی طبیعت نہ جا سکی، لیکن ایک جو چیز ان کے پاس موجود نہ تھی اس کے لیے وہ تڑپتے رہے۔ وہ جو چیزیں ظاہری طور پر اور وقتی طور پر ان کو میسر نہ تھیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہو کہ وہ چیزیں ان کے لیے بہتر بھی نہ ہوں، لیکن ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مزاج میں شکوہ پیدا کر دی۔ اس کا سب سے پہلا نقصان تو انہیں یہ ہوا کہ ان کے مزاج میں جیسے ہی شکوہ آیا، ناشکری پیدا ہوئی، اور جو وہ نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی جنہیں گن نہیں سکتا تھا، ان نعمتوں کے بارے میں اس نے ناشکری کا اظہار کیا، تو یہ اتنی بڑی انہوں نے اپنے لیے روحانی تکلیف قائم کر لی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جیسے جیسے انسان شکوہ کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ شکایت کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ حرص ہوس میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اس کا دل بے چین ہوتا جاتا ہے۔ شکر کا مزاج سکون پیدا کرتا ہے، اور شکوے کا مزاج انسان کے دل میں بے چینی اور بے قراری پیدا کرتا ہے۔ شکر کا جو مزاج ہوتا ہے وہ انسان کو
یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارے اپنے بندوں میں سے اس پر اپنی خاص نظر عنایت فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو شکوے کا مزاج ہوتا ہے یہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے فلاں کے پاس بڑا کچھ ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فلاں دیکھو کہاں پہنچ گیا اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ جو مزاج ہے ناشکری کا، کفران نعمت کا، یہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، بے چین کرتا ہے، لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، زندگی کمزور